آج کی میری کلاس ہے ٹول بار میں شیپر ٹول کے بعد سموتھ ٹول پر ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے کلاس میں نے شیپر ٹول اور پنسل ٹول پر ڈسکس کیا ہے۔ آج ہم سموتھ ٹول پاتھ ریزر ٹول پہ اور جوائنٹ ٹول پہ بات کریں گے۔ تو آج ہم سموتھ ٹول پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہاں پر کوئی پنسل سے ڈرا کر لیں اور ڈرا کرنے کے بعد سموتھ ٹول پہ کلک کریں گے تو ہم اسے سموتھ کر سکتے ہیں۔ سموتھ کا مطلب یہی ہے کہ بالکل ٹھیک کرنا، سموتھ کرنا، ایک لیول میں لے کر آنا اور لائن کو جو ٹیڑھی ہے ان کو ٹھیک کرنا۔ اس کو سلیکٹ کیا، سموتھ پہ کلک کیا، سموتھ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ جو ڈاٹس ہیں اس پہ اس طرح سلیکٹ کریں گے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد اسے سموتھ کریں گے۔ اس ایریے کو میں نے اس کو سلیکٹ کیا، اس پوائنٹ کو سلیکٹ کر دیا تو یہ سیدھا ہو جائے گا۔ یہ جو جیسے یہ جو سائڈز جو ہیں اس طرح جو راؤنڈنس ہے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ صرف لائن پہ ہی یہ ورکنگ کرتا ہے، آپ اس کو کسی شیپ پہ اگر ڈرا کرنا چاہتے ہیں تو اگر اس کی راؤنڈنس میں یہاں سے دیکھ لیتا ہوں کہ یہ راؤنڈ ہے اور یہاں پر لا کر اس کی سموتھ پہ کلک کریں گے تو یہاں سے اسے سلیکٹ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اس کی جو ہے وہ چینج ہو جائے گی۔ یہاں سے جس پوائنٹ کو آپ سلیکٹ کریں گے، سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو اس طرح ڈریگ کریں گے تو یہ جو ہے وہ یہاں سے سموتھ ہو گیا اور یہ والا پوائنٹ یہاں پر آ گیا۔ تو آپ اس طرح جو ہے وہ اپنے پوائنٹ کو جو جہاں سے آپ نے اگر فار ایگزامپل پین کے ساتھ آپ نے کوئی سلیکشن کی ہے، سلیکشن کرنے کے بعد آپ سے کوئی پوائنٹ جو ہے وہ ٹیڑھا ہو گیا ہے تو آپ نے اس کو سیدھا کرنا ہے، اس لائن کو آپ نے سیدھی کر لینی ہے یہاں سے سموتھ ٹول کی مدد سے۔ ان دونوں کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد کی بورڈ سے ڈیلیٹ پریس کریں گے۔ ڈیلیٹ پریس کرنے کے بعد اسی کے ساتھ ہے پاتھ ریزر ٹول۔ پاتھ ریزر ٹول کو ہم یہاں پر دیکھیں گے، کوئی بھی شیپ آپ لیں اس پہ ورکنگ کریں۔ یہاں پر ریکٹینگل لے لیا، ریکٹینگل لینے کے بعد میں نے اسے ریکٹینگل کو یہاں پر ڈریگ اور ڈرا کر دیا۔ ڈرا کرنے کے بعد اسے بڑا کر لیتے ہیں۔ بڑا کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ یہاں پر آ کر پاتھ ریزر پر ٹول پہ کلک کریں گے۔ جس جگہ کو آپ نے یہاں سے کاٹنا ہو اس ایریا کو سلیکٹ کریں تو اب یہاں پر اس ایریے کو اس سائڈ پہ کلک کریں تو یہ والی سائڈ جو ہے وہ کارنر ہے یہ کٹ جائے گا۔ آپ نے اگر یہاں سے لائن کو کاٹنا ہے اس پہ لا کر ایسے ڈریگ کریں گے تو یہ ایریا کٹ گئی، یہ لائن کٹ گئی۔ اب یہاں سے اس کارنر کو ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، کاٹنا چاہتے ہیں تو یہاں اس کو سلیکٹ کیا تو یہ کٹ جائے گا۔ آپ نے اس طرح شیپ کو دو حصوں میں اگر کاٹنا ہے تو کاٹ سکتے ہیں۔ اس سارے کو سلیکٹ کیا، سلیکٹ کرنے کے بعد اسے ڈیلیٹ کر دیا۔ ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہاں سے ایلپس ٹول لے لیتے ہیں۔ ایلپس ٹول لینے کے بعد یہاں پر کلک کیا۔ کلک کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ پاتھ ریزر ٹول کو سلیکٹ کریں گے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر اس ایریا کو میں کاٹنا چاہتا ہوں، اس سارے کو سلیکٹ کیا۔ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر لا کر چھوڑ دیا تو یہ کٹ جائے گا۔ اب اس شیپ سے بھی کچھ ہم بنا لیتے ہیں۔ اس کو سلیکٹ کر کے آلٹ کے ساتھ اس کو نیچے کی طرف ڈریگ کر لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ علیحدہ ہے اور یہ علیحدہ ہے۔ اب ان دونوں کو سلیکٹ کر کے اگر اس میں کلر کرنا چاہیں تو یہاں سے کلر اب سلیکٹ کریں گے تو یہ پورے کے اوپر پورا سلیکٹ ہو گیا اور اس میں سب میں کلر آ گیا۔ اب یہاں سے ایسے کرتے ہیں کہ ان دونوں کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک کریں گے ماؤس کے ساتھ، رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں سے جوائنٹ کر لیتے ہیں۔ جوائنٹ کرنے کے بعد اس میں کلر سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اس کلر کو سلیکٹ کیا۔ اب جوائنٹ سے پہلے دیکھیں کہ یہ دونوں شیپ تھی، کیونکہ یہاں سے میں نے ایلپس ٹول لیا۔ ایلپس ٹول لینے کے بعد اسے یہاں سے ریز کر دیا۔ ریز کرنے کے بعد یہ ہاف شیپ ہوگی۔ ہاف شیپ کو میں نے سلیکٹ کر کے اور آلٹ کے ساتھ اس کی ایک کاپی لی اور دونوں کو سلیکٹ کیا سلیکشن ٹول کے ساتھ تو اس میں کلر آ گیا۔ اب ان کلر کو میں نے کنٹرول زیڈ کر کے کنٹرول کو ختم کیا، زیڈ کر کے اس میں کلر کو ختم کرنے کے بعد ان دونوں کو سلیکٹ کیا اور ماؤس کے ساتھ اس پہ رکھ کر رائٹ سائڈ کلک کریں گے تو یہاں سے جوائن کیا اور یہ جوائن ہو کے ایک شیپ بن گئی۔ شیپ بننے کے بعد اس پہ کلر کو اپلائی کیا تو یہ کلر ہمارے پاس بن گئی۔ اب دوبارہ سے ماؤس کے ساتھ
رائٹ کلک کریں گے. رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک بتا دوں کہ ایوریج ہے, ایوریج پہ کلک کریں. ایوریج پہ کلک کرنے کے بعد ہم اسے ورٹیکلی کریں تو اس کی ایک ڈیفرنٹ شیپ ہمارے پاس بن جائے گی. تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ ایک ڈیفرنٹ شیپ ہمارے پاس بن گئی. آپ اگر اس کو اس طرح جو ہے وہ شیپ بنانا چاہیں, کوئی بھی شیپ کسی بھی صورت میں بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں. یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے, ایسے ٹول ہیں اس کے اندر, کمپلیٹ ٹول ہیں. آپ ان کی کو یوز کر کے ڈفرینٹ سے اچھا ڈیزائن بنا سکتے ہیں. صرف آپ کو اس پہ ورکنگ کرنی ہے, اپنے شوق کو جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے. آپ نے جس طرح کا ڈیزائن بنانا ہے, جس طرح کی شیپ بنانی ہے تو بنا سکتے ہیں. تو میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ یہاں پر یہ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر یہاں سے کوئی لیپس ٹول لے لیتے ہیں, لیپس ٹول لینے کے بعد یہاں سے ڈرا کرتے ہیں. ڈرا کرنے کے بعد ایفیکٹ میں آتے ہیں. ایفیکٹ میں آنے کے بعد ڈسٹورٹ اینڈ ٹرانسفارم پہ کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد یہاں سے پکر اینڈ بلاٹ پہ کلک کریں گے, اور یہاں سے اس کی جو بلاٹ ہیں اسے ہم انکریز یا ڈیکریز کریں گے تو وہ اس کی ایک سیپریٹ شیپ بن جائے گی. یہاں پہ 87 پہ بلاٹ پہ لے کر آیا, پریویو پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں کہ ایسے شو ہو گیا. اب اس کو کم کر لیتے ہیں, پکر پہ اگر کلک کریں تو یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح کی شیپ بن گئی. تو آپ اس طرح ڈیفرنٹ جو ہے وہ شیپ بنا سکتے ہیں اپنے ڈیزائن پرپس کے لیے. جس طرح کا آپ کو ڈیزائن چاہیے ہوگا آپ نے اس طرح کا ڈیزائن کر لینا ہے. میں اس کی ایک کاپی لے لیتا ہوں. کی بورڈ سے کنٹرول سی اور ایف پریس کریں گے, اس کے اوپر ایک کاپی آ جائے گی, اور اس کو روٹیٹ کر لیتا ہوں. روٹیٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے آلٹ کے ساتھ اس کو ہم آلٹ کو پریس کریں گے. آلٹ کو پریس کر کے بھی ہم کاپی بنا سکتے ہیں. میں نے صرف ایک بتایا آپ کو کہ اس طرح بھی آپ کو کر سکتے ہیں. اگر آلٹ کے ساتھ اس کی کاپی لینی ہے تو روٹیٹ کے ساتھ اس کی ایک کاپی لے لیتے ہیں. کاپی لینے کے بعد کی بورڈ سے کنٹرول ڈی پریس کریں تو یہ دیکھیں کہ یہ ایک اس کی راؤنڈنس جو ہے وہ چینج ہوگی. اس کے بعد دوبارہ ہم اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کو روٹیٹ کر کے یہاں سے آلٹ کو پریس کریں تو یہ ایک اس طرح روٹیٹ ہو جائے گی, اور دوبارہ سے کی بورڈ پریس کریں تو یہ راؤنڈ ہو گیا. جس طرح کی آپ بنانا چاہیں ان دونوں کو سلیکٹ کر کے آپ کنٹرول جی کریں گے تو یہ ایک کمپلیٹ جو ہے وہ شیپ بن گئی, جو کہ ایک بن گئی ہے. میں اسے ڈیلیٹ کر لیتا ہوں. یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ اس طرح کی ٹول لے کر کوئی بھی شیپ لے کر آپ اس کو ڈیفرنٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو میں نے اس کو دیکھیں کہ یہاں سے ایک اسٹیرک کی جو ہے وہ بنا دیا. اس کو کاٹنے کے بعد ایک شیپ کو کاٹ کے وہاں سے اس پہ کلک کیا اور یہ شیپ بنا دی. تو یہاں سے ٹرانسفارم میں آنے کے بعد اب آپ اس کو ریفلیکٹ کر کے تو اس طرح اگر اس کی ڈپلیکیٹ کاپی بنانا چاہیں تو ڈپلیکیٹ بھی بنا سکتے ہیں. یا جیسے کہ ہاریزونٹل پہ کلک ہے, میں پریویو پہ چیک مارک ختم کر دیتا ہوں. اب ہاریزونٹل پہ ہے تو اوکے, یہاں سے پریویو دیکھیں تو یہاں سے اس کی کاپی اگر بنانا چاہیں تو ایسے کاپی بھی بن جائے گی. اب یہ ایک ڈیفرنٹ شیپ ہمارے پاس بن گئی. کنٹرول زیڈ کر لیتا ہوں. کنٹرول زیڈ کرنے کے بعد اس کو یہاں پر لا کر چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑنے کے بعد یہاں سے میں ایک جو ہے شیپ کو اٹھا کر یہاں پر رکھ دیتا ہوں. اس کو اٹھا کے رکھ دیا اور اسے ڈیلیٹ کر دیا. اب یہاں پر یہ ایک شیپ ہے, اس کو ہم پاتھ ریزر کے ساتھ کٹ کریں گے. اب یہ حصہ ہمیں جو ہے کاٹنا ہے. جیسے ہی اس پہ لا کر اب اس کو سلیکٹ کریں گے. سب سے پہلے سلیکٹ کیا, سلیکٹ کرنے کے بعد پاتھ ریزر پہ آیا اور پاتھ ریزر پہ آ کر اس کے ساتھ کٹ کر دیا. اب دوبارہ سے یہاں پر آئیں گے اور اس کو اس ایریے کو بھی کاٹ دیں گے. کاٹنے کے بعد اس پہ کلک کیا اس لائن کے اوپر, یہ دیکھیں یہ لائن بھی کٹ گئی. اس کو مزید ادھر سے کاٹ لیتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک علیحدہ سی ہمارے پاس یہ لائن تھی, میں نے اسے بھی ختم کر دیا اور یہ ایک علیحدہ سی لائن بن گئی. تو یہ ایک علیحدہ سی شیپ ہے. اس کا جو اسٹروک ہے میں اسے نن کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ یہ شیپ ڈیفرنٹ ہے. اب یہاں سے اگر میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں ایسے, اور چھوٹا کرنے کے بعد اس کی راؤنڈنس جو ہے وہ چینج کر لیتا ہوں. یہاں سے ایسے کر دیں گے. ایسے کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا میں بڑا کر دیتا ہوں. بڑا کرنے کے بعد اس میں کوئی کلر ہم ڈیفرنٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں. ڈیفرنٹ کلر سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے سلیکٹ کر دیا اور ماؤس کے ساتھ رائٹ پریس کریں گے. رائٹ پریس کرنے کے بعد یہاں سے ٹرانسفارم ایوریج پہ آئیں گے.
ارینج میں آئیں گے، ارینج میں آنے کے بعد سینڈ ٹو بیک پہ کر دیں گے، تو یہ سینڈ ٹو بیک اس کی بیک پہ چلا گیا ہے، اور یہاں سے ایک لپس ٹول لے لیتے ہیں، لپس ٹول لینے کے بعد یہاں سے ایک چھوٹا سا جو ہے لپس ڈرا کر لیتے ہیں، لپس ڈرا کرنے کے بعد یہاں پر کلک کریں گے، کلک کرنے کے بعد یہاں پر چھوڑیں، تو یہاں پر لا کر چھوڑ دیا، اس میں کوئی اس میں تھوڑا سا لائٹ کلر ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں، سلیکٹ کرنے کے بعد اوکے پریس کریں، تو یہ ایک ڈفرینٹ شیپ ہمارے پاس بن گئی، یہ سمجھیں کہ یہ ایک کیرٹ ٹائپ بن گیا ہے۔ تو اس کو دونوں کو ان سب کو سلیکٹ کیا، سلیکٹ کرنے کے بعد کی بورڈ سے کنٹرول جی کریں گے، تو یہ ایک گروپ ہو کے ایک شیپ جو ہے وہ کمپلیٹ شیپ بن گئی، اور یہ ایک ڈفرینٹ قسم کا ہمارے پاس ڈیزائن بن گیا ہے۔ اب اس کی جو سٹروک ہے، سٹروک میں ہم یلو کلر کو سلیکٹ کریں تو یلو کلر کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، اور اس کی سٹروک کو اگر تھوڑا بڑا کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں، بڑا کر کے دیکھیں کہ یہ شیپ ایک ڈفرینٹ ٹائپ کی ہمارے پاس بن گئی ہے۔ تو سمجھانے کا مطلب یہی تھا کہ جو ریزر ٹول ہے وہ کیسے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے میں نے آپ کو کاٹ کر کے بتا دیا۔ آپ کے پاس اگر پاتھ ہے تو پاتھ کے اگر کوئی ریکٹینگل شیپ بنی ہے آپ اسے بھی کاٹ سکتے ہیں، کوئی لائن ہے اسے کاٹنا ہے تو اسے لائن کو کاٹ سکتے ہیں۔ میں ان کو سلیکٹ کر کے یہاں پر لے آتا ہوں، لانے کے بعد یہاں سے پین ٹول لے لیتا ہوں، پین ٹول لینے کے بعد یہاں سے ایک لائن کو ڈرا کر لیتے ہیں یہاں تک، اور اس کے بعد اس کی سلیکشن کو ختم کر لیتے ہیں۔ سلیکشن کو ختم کرنے کے بعد یہاں سے اس کا جو اسٹروک میں کلر ہے اسے بلیک کر لیتے ہیں، بلیک کرنے کے بعد پاتھ ریزر ٹول پہ کلک کریں گے اور یہاں سے اسے کاٹ دیں گے، تو جیسے ہی میں نے اس پہ سلیکٹ کیا تو یہ لائن کٹ گئی، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طرح جیسے آپ کو جہاں سے جو لائن کاٹنی ہے، جو پوائنٹ کاٹنا ہے، جو شیپ کاٹنی ہے تو آپ کاٹ سکتے ہیں۔ اب ان سب کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں، سلیکٹ کرنے کے بعد کی بورڈ سے ڈیلیٹ پریس کریں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ٹول ہے جوائنٹ ٹول ہے، تو جوائنٹ ٹول سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دو شیپ کو آپس میں، دو پوائنٹس کو آپس میں، دو لائنوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ میں یہاں سے پنسل ٹول سے یہاں پہ ایک لائن ڈرا کر لیتا ہوں، یہاں سے اس کا جو فل ہے اسے نن کریں گے اور اس کو ہم ڈیلیٹ کر لیں گے۔ ڈیلیٹ کرنے کے بعد اس کا جو فل ہے اسے نن کریں گے، نن کرنے کے بعد پنسل سے یہاں لائن ڈرا کر دی، اور یہاں سے میں نے یہ لائن بھی ڈرا کر دی۔ لائن کو ڈرا کرنے کے بعد سلیکشن ٹول سے سلیکٹ کریں، اس کو سلیکٹ کر لیں گے، سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے جوائنٹ ٹول پہ کلک کریں گے اور یہ اس کو آپس میں اس طرح سلیکٹ کریں گے، تو یہ جو اول لیب جو لائن تھی وہ کٹ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے کوئی بھی جو ہے وہ جوائنٹ کو آپس میں جوڑنا ہے، تو اگر یہاں سے میں ایک یہاں پر اس طرح بنا دیتا ہوں یہ، اور یہاں پر لا کر اسے یہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ اب دوبارہ سے یہاں سے جوائنٹ ٹول پہ آئیں گے، جوائنٹ ٹول پہ لا کر ان دونوں کو آپس میں جوڑیں گے۔ جیسے ہی میں نے اسے سلیکٹ کیا، سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے لا کر اسے چھوڑ دیا، تو یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ایک شیپ بن گئی ہے۔ تو اس میں اگر کلر چینج کرنا چاہیں تو کلر بھی چینج کر سکتے ہیں۔ تو ان ٹول کو یوز کر کے آپ اپنے ڈیزائن کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور ان ٹول کو جتنا استعمال کریں گے، جتنی ان پہ پریکٹس کریں گے تو آپ اتنے ہی پرفیکٹ ہوں گے، اور آپ اپنے ڈیزائن کو اتنے ہی جلدی بنائیں گے۔ تو ان سارے ٹول کو میں نے اسی لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھایا ہے کہ یہ ٹول اور ٹول کا جو کام ہے وہ کیا ہے، اس ٹول سے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جب آپ کہیں کہ ان ٹولوں کے بارے میں اگر ہم نے سیکھنا ہے تو آپ ان کو سیکھیں اور اس پہ پریکٹس کریں، جب تک آپ کو یہ ٹول کی سمجھ نہیں آئے گی، ٹول کا جو کام ہے وہ سمجھ نہیں آئے گا تو آپ اپنا ڈیزائن کمپلیٹ نہیں بنا سکتے۔ تو آپ کے پاس جو مینیو بار میں یہ جتنے بھی ہیں ان میں بھی یہی ٹول جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں۔ تو ہم جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں ایڈٹ ہے، آبجیکٹ وغیرہ، یہ جتنے بھی ہیں ان سب کو سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس طرح کلک کر کے اس میں جو جتنے بھی ٹول ہیں، جو جتنے بھی آپشن ہیں جو یوز ہو رہے ہیں، تو ہم ان سب کو دیکھیں گے، ان پہ پریکٹس کریں گے، اس کے بعد ہم کمپلیٹ جو ہے وہ ڈیزائننگ کریں گے۔ اس میں اردو کیسے لکھنی ہوتی ہے، اسی سافٹ ویئر میں اردو لکھیں گے، اردو اگر کوئی لیٹر ہیڈ بنانے ہیں، لیٹر پیڈ بنانے ہیں، کوئی بینر بنانا ہے، کوئی وزٹنگ کارڈ بنانے ہیں، بروشر بنانے ہیں، کوئی بھی بنانا ہے تو ہم ڈیزائن جو ہے اردو ریلیٹڈ بھی بنائیں گے اور انگلش ریلیٹڈ بھی ہم بنائیں گے۔ تو آپ نے جو ہے ان کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور میں ان کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ آگے جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ان کو ہم آگے
ٹول کو یوز کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ اللہ حافظ۔